اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور جو پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں مقیم ہیں، ان سب کی خدمت میں اور اس وقت براڈ پر جتنے سامعین تشریف لا چکے ہیں اور جو لانے والے ہیں ایڈوانس میں، ان کے لیے، اور جو حاضر ہیں ان کے لیے السلام علیکم، آداب عرض۔ آج 6 اگست 2024 کی تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے۔ 6 اگست 2024 ٹیوزڈے۔ معزز خواتین و حضرات، آج میں آپ کے سامنے، یعنی آپ کے سامنے سے مراد آواز کے ذریعے آپ کی سماعت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور آج اس نشست کو جو متعین کردہ دنوں کے علاوہ ہے، اس کو بھی فکری نشست میں شمار کر لیجئے۔ تو اس طرح آج 92ویں فکری نشست ہے، 92 اسٹڈی سرکل۔ معزز خواتین و حضرات، جبر، ستم، اس کو ملا کے کہیے، جبر و ستم، ظلم و ستم، نا انصافیاں، ظلم و بربریت، طویل سے طویل ہونے لگے۔ تو پھر انسان وہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے جو انسان کا سب سے پہلا سبق اسے ملتا ہے۔ پہلا سبق انسان کو کیا ملتا ہے؟ کیا اسے زبان کا سبق ملتا ہے؟ مذہب کا سبق ملتا ہے؟
کس طرح کھانا کھاتے ہیں اس کا سبق ملتا ہے۔ اسی طرح لاکھوں کروڑوں اسباق ہیں، سبق ہیں، جو انسان اپنے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ سیکھتا رہتا ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اب تک کی میں نے جو گفتگو کی ہے وہ کس حد تک آپ کے ذہنوں میں گئی ہے، کیا باتیں میں نے اس ٹک ٹاک کے آغاز سے شروع کی اور وہ کیا کیا باتیں ہیں۔ اس کے لیے اگر مصطفیٰ عزیز آبادی، کنوینر MQM، میری آواز سن رہے ہیں اور انہوں نے شروع سے میری باتیں سنی ہیں، تو اس کی ذرا سی مختصر سی تمہید باندھیں اور میں دیکھوں گا کہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں کہ انسان کو سب سے پہلا سبق اس کی پیدائش پر کیا ملتا ہے۔ جی بسم اللہ، مصطفیٰ زبادی۔ جی آداب بھائی۔ جی بھائی، آپ نے اب تک کی جو ابتدائی گفتگو میں جو فرمایا ہے اپنی بیانوی فکر نشست میں، کہ جب بھی کسی معاشرے میں جب ظلم اور جبر و ستم بہت بڑھ جاتا ہے کسی علاقے میں رہنے والے لوگوں پر، تو اس جبر و ستم کی وجہ سے انسان کے ذہن میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے اور وہ کیا سبق ہوتا ہے جو انسان کی پیدائش کے وقت سب سے پہلا سبق جو اسے ملتا ہے وہ کون سا ہے، جسے اختیار کرنے پر لوگ انسان مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے سوال فرمایا بھائی سب سے۔ جی ماشاء اللہ۔ دیکھیے ساتھیوں، اس سے غور سے سنیے، ہر انسان کا کسی موقف کو بیان کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح میرا بھی اپنا طریقہ ہے اور سوچنے کا انداز میرا اپنا ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میرے بیان کرنے کا انداز اور سوچنے کا انداز درست ہے، یہ میں نے نہیں کہا۔ میں نے صرف یہ کہا ہر آدمی کا کسی موقف کو بیان کرنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ذہن رکھنے والے کو کسی بھی بارے میں سوچنے کا نہ صرف حق حاصل ہوتا ہے بلکہ اس کے ذہن میں اپنے ذہن کے جاگے ہوئے
سیلوں کے مطابق کسی بھی بات کو، کسی بھی مسئلے کو جاننے، سمجھنے، سیکھنے کے لیے اسے سوچنا پڑتا ہے، اور وہ اپنی سوچ کے مطابق ایک خیال کو ترتیب دیتا ہے، اور اس خیال کو پھر وہ لکھتا ہے یا اس خیال کو وہ بیان کرتا ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ جو بات میں نے کہی کہ انسان کا اس دنیا میں پیدائش کے بعد جو سب سے پہلا سبق اور اس پر عمل اسی وقت کرنے کا تجربہ بھی حاصل ہوتا ہے، اسے میں بیان کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ جب ایک مرد اور عورت، میاں بیوی کے اختلاط سے ایک سیل وجود میں آتا ہے، پھر اس کی تقسیم ہوتی ہے، پھر تقسیم در تقسیم ہوتی ہے، اور پھر حکیم کے پاس کوئی جاتا ہے، عطار کے پاس جاتا ہے یا ڈاکٹر کے پاس کہ اس بچے کے ٹھہر جانے، ماں کے پیٹ میں ٹھہر جانے کی وجہ سے جو تبدیلیاں ماں کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کے لیے اسے ڈاکٹر کے یہاں لے جایا جاتا ہے۔ یہ بیمار ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کچھ کھاتی ہے، تو الٹیاں کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر بتا دیتے ہیں حکیم عطار کے یہ حاملہ ہو چکی ہے، یا سادہ الفاظ میں یہ پیٹ سے ہے۔ اب حمل ٹھہر جانے کے بعد، کنسیپشن ہو جانے کے بعد، وہ بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے۔ اس طرح ایک دن گزرتا ہے، دوسرا، تیسرا، پھر مہینہ گزر جاتا ہے،
پھر دوسرا مہینہ بھی آتا ہے، وہ بھی گزر جاتا ہے، اور 9 ماہ تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اچھا، پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس کو غذا کہاں سے ملتی ہے؟ اسے پانی کہاں سے ملتا ہے؟ اسے خوراک میں پائے جانے والے دیگر اجزاء، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس کہاں سے ملتے ہیں؟ دیگر باڈی کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ کیسے آتے ہیں؟ یہ تو ایک سبجیکٹ علیحدہ ہے، لیکن عام آدمی بھی سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ 9 مہینے بعد جب بچہ پوری طرح، جس کے ہاتھ، پیر، کان، سر، آنکھیں، کان، ناک، چہرہ، ٹانگیں، پوری باڈی تشکیل پا جاتی ہے، تو وہ یہ جتنا اس کا جسم ایک سیل سے اربوں خربوں سیلوں تک پہنچ کر ایک جسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہے تو وہ اس کی زندگی کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ ماں کے اوپر۔ اگر بچہ 4 ماہ کا، 5 ماہ کا ہے پیٹ میں، اور خدا نخواستہ اس کی ماں جس کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، خون کا یعنی دوران خون، گردش خون بند ہو جاتی ہے، تو وہ بچہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کہ اس کو منٹ منٹ میں جن جن اجزاء کی ضرورت پیش آتی ہے وہ اسے ملنا بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن عموماً ایسے حادثات بہت شاذ و نادر کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں، اور ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ بہرحال آپ غور فرمائیے گا کہ ایک سیل میں نہ ہڈی ہوتی ہے، نہ چمڑی ہوتی ہے، نہ اس سیل کے اندر
مطلب آپ کیا دیکھیں گے ایک سیل کے اندر؟ نہ آنکھیں نظر آئیں گی، نہ ناک نظر آئے گی، نہ کان نظر آئیں گے، تو سیل ہوگا خالی. اس سے بڑھتے بڑھتے وہ کیا روپ انسان کا بچہ انسان کی ہی شکل میں پیدا، انسان کی ہی طرح پیدا ہوگا یقیناً. تو 9 مہینے تک جو اس کی نشو نما پیٹ میں ہوتی ہے، 9 مہینے تک مکمل بچہ بن جانے تک تو اس کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے. اب آپ اس طرح سمجھیے کہ بچے کا کھانا کھانا، بچے کا پانی پینا، بچے کا حرکت کرنا، وہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں سے منسلک ہوتا ہے. اور اسے تمام تر غذائیت ماں کا جسم فراہم کرتا ہے. لیکن جیسے ہی 9 ماہ جب بچہ مکمل تیار ہو جاتا ہے تو قدرتی طور پر اس کی پیدائش کا وقت آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک قید میں رہتا ہے. اس کا کھانا پینا اپنی مرضی و منشا سے نہیں ہوتا، بلکہ ماں جو اسے کھانا کھلائے گی، پیٹ میں اسے خوراک پہنچائے گی، جس طرح کا ماں کھانا کھائے گی، جس طرح کی غذائیت ماں لے گی، وہی کھانا آپ کو ماں کے پیٹ میں ملے گا. اب میں نے کہا کہ 9 مہینے تک پیٹ میں قید رہتا ہے، یعنی نشو نما پاتا ہے. اب آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ اگر آپ کو 9 مہینے خدا نخواستہ کسی بھی جرم میں، کسی بھی الزام میں، وہ الزام صحیح ہو یا غلط ہو، اس میں آپ کو جیل ہو جاتی ہے، تو آپ جیل کے قیدی ہوتے ہیں، جیل کی باؤنڈری وال میں قید ہوتے ہیں. تو آپ سانس لیں گے، پانی پئیں گے، تو کہاں کا پئیں گے؟ آپ جس جیل میں بند ہوں گے اسی جیل کا پانی پئیں گے، جو کھانا جیل کا
عملہ، جیل کے حکام، جیل مینول کے حساب سے جو کھانا آپ کو فراہم کیا جائے گا وہی کھانا آپ کھائیں گے۔ لاکھ آپ کا دل چاہے کہ فلاں چیز مجھے کھانی ہے، تو کیا آپ کی خواہش کے مطابق، آپ کی فرمائش کے مطابق، جب کہ آپ جیل میں ہوں گے تو کیا آپ کی فرمائش کے مطابق جیل حکام آپ کو وہ کھانا آپ کی خواہش کے مطابق فراہم کریں گے؟ نہیں، نہیں۔ اگر آپ کو روٹی اور دال دی ہے تو کیا اور آپ دال کو پسند نہیں کرتے کھانا، کیا کریں گے آپ؟ جواب دیجئے مجھے، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے جواب، کیا کریں گے آپ؟ دال آپ کو پسند نہیں ہے دال، اور جیل نے آپ کو دال روٹی فراہم کی ہے، تو آپ کیا کیجئے گا؟ ہاں، ساتھی جواب لکھ رہے ہیں وہی کھانی پڑے گی، سمجھوتا کرنا پڑے گا، یہ تو بھوکے رہیں گے۔ تو کتنے دن تک آپ دال نہیں کھائیے گا حضور؟ ایک دن آئے گا کہ یا تو آپ مر جائیں گے بغیر کھائے ہوئے، یا پھر آپ کو اپنے زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑے گا۔ تو جیل میں آپ کو وہی کھانا پڑے گا نا جو آپ کو جیل حکام، جیل کا جو ایک جیل قوانین کے تحت، یوں سمجھ لیجئے، جیل کے اصول و ضوابط کے تحت جو آپ کو کھانا دیا جائے گا وہی تو کھائیں گے آپ۔ یہ میں ان بی کلاس اور اے کلاس کے قیدیوں کی بات نہیں کر رہا، جنرل قیدیوں کی بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے آپ۔ تو لاکھ آپ کا دل چاہے کہ کڑھائی گوشت کھاؤں میں یار آج، جیل والے آپ کی فرمائش پوری کر دیں گے؟ جیل حکام آپ کی یہ فرمائش پوری کر دیں گے؟ مجھے جواب دیجئے۔ نہیں کریں گے نا؟ ویری گڈ، نہیں کریں گے آپ کی فرمائش، کہیں گے کہ ہوئے تو شادی میں نہیں آیا ہوا، جیل ہے یہ جیل، جو ہے کھا لے، نہیں کھانا ہے تو پھینک دے، نہیں کھا۔ یعنی آپ اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی سے جیل کی بیرک جو ہوتی ہے، جیل کی بیرکس ہوتی ہیں، بیرکیں ہوتی ہیں، جہاں 100 150 آدمی، 200 آدمی بند ہوتے ہیں، تو کیا آپ اپنی مرضی سے جب آپ کو تالے میں بند کر دیا جاتا ہے، گیٹ میں تالے لگا دیے جاتے ہیں، تو
کیا آپ اپنی مرضی سے اس بیرک سے باہر جا سکتے ہیں؟ آپ اپنی مرضی سے بیرک سے باہر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے نا۔ ہاں، آپ باہر اسی وقت نکلیں گے جب جیل کا عملہ آپ کے بیرک کا جس وقت دروازہ کھولے گا اور آپ کو باہر جانے کی اجازت ہوگی تو ہی آپ جا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، معزز خواتین و حضرات، اسی طرح سے 9 مہینے تک حمل ٹھہر جانے سے لے کر مکمل بچہ بن جانے تک 9 مہینے بچے کو ماں کے پیٹ میں اسی طرح قید رہنا ہوتا ہے جس طرح جیل میں ایک قیدی بند ہوتا ہے، اسے جو پانی فراہم کیا جاتا ہے، جو غذا دی جاتی ہے وہی کھاتا ہے، اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو ماں اپنے جسم سے اسے غذا فراہم کرتی ہے وہی تو کھائے گا وہ۔ اور 9 مہینے سے میں دیکھیے اس بحث میں نہیں پڑیے آپ کہ کچھ لوگوں کا 7 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا 8 مہینے میں۔ ایک جنرل بات ہو رہی ہے، اس میں الٹی پلٹی باتیں سوچنے کے بجائے سیدھی سیدھی بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ 9 مہینے لگتے ہیں عموماً، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، سانس، آکسیجن بچہ پیٹ میں خود لیتا ہے؟ اس کو آکسیجن کہاں سے ملتی ہے؟ بچے کو پیٹ میں آکسیجن کہاں سے ملتی ہے؟ بچے کو ماں کے پیٹ میں آکسیجن کہاں سے ملتی ہے؟ ماں سے۔ سیدھا سا جواب ہے، آسان جواب ہے، ماں سے اسے آکسیجن ملتی ہے۔ پانی اور خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ ماں کے ذریعے۔ اب 9 مہینے ہو گئے، پیدائش کا وقت آ گیا اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اسے الٹا کر کے اس کو ہلکا سا جرک دیا جاتا ہے، چانٹا مارا جاتا ہے یا تھپ تھپایا جاتا ہے، اور وہ سانس لیتے ہوئے ایک دم رونے لگتا ہے۔ اب اس بحث میں جاؤں گا نہیں کہ وہ روتا کیوں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جب وہ ماں کے پیٹ سے نکل گیا اور اس کی امبلیکل کارڈ جو ماں کے جسم سے پیدائش کے وقت ماں کے جسم سے ساتھ آتی ہے، نکلتی ہے باہر بچے کے ساتھ ساتھ، وہ کاٹ دی جاتی ہے۔ بچے کے وہ گٹھا جو ہے، بچے کی جو کٹی ہوئی جگہ ہوتی ہے اس میں گانٹھ لگا کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔
اب بچہ رو رہا ہے، سانس لے رہا ہے، ہاتھ پیر ہلا رہا ہے، یعنی پہلا سبق اسے کس چیز سے ملا کہ اب وہ ماں کا آکسیجن لینے کے لیے ماں کا محتاج نہیں ہے. اب وہ سانس جو لے رہا ہے ماں سے نہیں لے رہا بلکہ خود لے رہا ہے. تو اس کا پہلا سبق بچے کا جو ہوتا ہے وہ 9 مہینے کی قید سے آزادی کا سبق ہوتا ہے. یہ کہانی اتنی دیر تک مجھے بیان کرنی پڑی. پہلا سبق کیا ہوتا ہے جناب؟ انسان کو پہلا سبق ملتا ہے کہ تو اب آزاد ہے. خود سانس لے، خود حرکت کر، خود چلا، روئے، بھوک لگے تو رو رو کے حشر نشر کر دے کہ ماں دودھ پلانے پہ مجبور ہو جائے. انسان کی پیدائش کا مرحلہ پہلا سبق آزادی کا دیتا ہے کہ آزاد ہو گیا قید سے، ماں کے پیٹ کی قید سے آزاد ہو گیا. اب تجھے خود ہی کھانا ہے، خود ہی سانس لینا ہے، خود ہی سب کچھ خود ہی کرنا ہے. اب تجھے ماں کے پیٹ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو آزاد ہے، محتاج نہیں ہے ماں کا. اب تو جیل سے باہر نکل آیا ہے، جدھر چاہے جا، جدھر چاہے جس کمرے میں چاہے چلا جا. یعنی آپ اس کو اب یہ نہ کہیے کہ بچہ تو پیدا ہونے کے بعد چل بھی نہیں سکتا. اب اس طرح سوچیں گے تو پھر میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. پیدا ہونے کے بعد وہ پہلی مرتبہ از خود اپنے پھیپڑوں کے ساتھ اور باہر کی فضا میں، جیل سے باہر، ماں کے پیٹ سے باہر خود سانس لے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں کی قید سے آزاد ہو گیا، جیل سے باہر آ گیا. جیسے آپ 9 مہینے تک جیل میں رہے، اب جیسے ہی جیل سے باہر آئے تب آپ کڑھائی گوشت کھائیے، نہاری کھائیے، یا جو دل چاہے وہ کھائیے. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ تو میں نے ابتدا کی تھی کہ جب ظلم و بربریت، جبر و ستم، لا قانونیت، نا انصافیوں کا شکار انسان جب تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جبر کا، ظلم کا، نا انصافیوں کا یہ سلسلہ مستقلاً جاری رہے تو اسے انسان کے اندر وہ تجربہ جو پیدائش کے وقت ہوتا ہے کہ اب یاد کر اس وقت جب تو پیٹ سے باہر آیا تھا تو تو نے خود سانس لینا شروع کی تھی. تو یہ جبر کی زنجیر ہے، یہ ظلم کی زنجیر ہے. اس کو توڑ اور اپنی مرضی کے مطابق آزاد فضا میں زندگی گزار. جبر کی قید سے، ظلم کی قید سے آزاد ہو جا. تو اسے پہلا سبق یاد آتا ہے جو اسے پہلا سبق
سب سے پہلا سبق انسان کو آزادی کا ملتا ہے. آزادی کے دشمن ظالم ہوتے ہیں اور آزادی کے طرفدار انسانیت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. میں اس اپنے ابتدائی فکری جو پہلو میں نے آپ کو بتایا، میں حکومت پاکستان نہیں، میں پاکستان کی اصل طاقت ور ادارے جو ہیں، جس میں فوج ہے، افواج ہیں، ایجنسیاں ہیں، انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو انسانوں کی، اس ملک کے انسانوں کی، یا جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس ملک کی افواج جو ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ بارڈر پہ دشمن کو آنے سے روکیں. وہ آئے گا تو آپ کی بھی ہلاکت ہو سکتی ہے. تو عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اگر داخلی آسمانی آفات آ جائے، سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، کوئی اور لینڈ سلائیڈنگ ہو جائے، برفانی تودے گر جائیں، وہاں لوگوں کو وہ ٹریننگ نہیں ملتی جو فوج ملتی ہے. تو آپ وہاں جائیں اور سختیاں اور جو تراکیب آپ ٹریننگ کے دوران سیکھتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا وقت آیا ہے. جائیے زمینی آفات سے بچائیے اور بارڈر پہ کھڑے ہو کے اپنے سرحدوں کی حفاظت کیجیے. سرحدوں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جغرافیے میں رہنے والے افراد اور اشیاء کے جان و مال کا تحفظ کرنا. جب تحفظ کرنے والے ادارے جان و مال کے اپنے ہی ملک کے دشمن بن جائیں، ان پر ظلم و جبر ستم کا سلسلہ بند نہ کریں اور وہ انصاف کے لیے کہیں جانے کے قابل نہ ہو، اور اگر پہنچ بھی جائیں کسی انصاف فراہم کرنے والی جگہ، تو وہاں سے انہیں انصاف نہ ملے تو انسان کو ایسی مستقل مسلسل ایسے حالات میں گزرتے ہوئے اپنا پہلا سبق یاد آتا ہے، اور وہ سبق ہوتا ہے آزادی کا. تو میں مقتدر اداروں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے 32 سال سے زائد عرصے سے مجھے ملک سے دور رکھا ہوا ہے، لیکن میں نے آج تک اپنی تبلیغ کا، اپنی فکری باتوں کا، اپنی فلسفیکل باتوں کا، اپنے نظریے کا پرچار کرنا بند نہیں کیا ہے. لوگوں کو فہم و فراست، شعور دینے کا سلسلہ میں نے جاری رکھا ہوا ہے. کیوں کہ آپ نے مجھے ملک سے دور کر دیا ہے. تو میں جو ذرائع ٹیلی فون ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو، میں اس کے ذریعے اب ایجوکیٹ کر رہا ہوں، اپنے نظریے کو فروغ دے رہا ہوں، اپنی سوچ کو ان تک پہنچا رہا ہوں. لہذا آپ میری بات یاد رکھیے کہ
46 ایئرس ہو گئے ہیں الطاف حسین کو پاکستان میں. 46 سال مستقل سیاست کرنے والا کوئی ایک لیڈر اس وقت موجود نہیں ہے. الطاف حسین کے علاوہ ایک بھی لیڈر نہیں ہے جس نے مستقل نوجوانی سے اپنے نظریے کے فروغ کے لیے جو کوششیں شروع کی 46 سال گزر جانے کے بعد آج تک جاری رکھے ہوئے ہیں. اور میرے پرانے ساتھی جو 46 برسوں سے میرے ساتھ ہیں یا نہیں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، وہ میری پرانی باتیں یاد کر کے وثوق کے ساتھ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو جو باتیں بتائیں آج تک وہ باتیں غلط ثابت نہیں ہوئی. کسی فورم پر وہ باتیں آج تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا. میری کہی ہوئی ہر بات درست ثابت ہوئی ہے، دیر یا بدیر. تو آج میں پاکستان کی مسلح افواج کو اور ایجنسیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 9 مہینے اب پورے ہو گئے ہیں. کیا چاہتے ہو؟ بچہ تو پیدا ہوگا ہر صورت میں، لیکن بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ماں بھی زندہ رہے گی یا نہیں؟ یہ فوج کے جرنیلوں، کور کمانڈرز، آپریشنل کمانڈرز، چیف آف آرمی اسٹاف، مسلح باقی افواج کے سربراہان غور کریں کہ بچہ تو پیدا ہوگا لیکن ماں کیا زندہ رہے گی یا مر جائے گی؟ اگر آپ نے لکھ لیں اس بات کو فوج کے جرنیلوں، اگر آپ نے اپنے ہی ملک کے شہریوں پر، اپنی رعایا، اپنی قوم پر، اپنے ہم وطنوں پر ظلم کا سلسلہ بند نہ کیا، لاپتہ کرنے کا سلسلہ بند نہ کیا، ماورائے عدالت قتل کرنے کا سلسلہ بند نہیں کیا، تو بچہ تو پیدا ہوگا لیکن ماں مر جائے گی اور ماں وطن ہوا کرتا ہے. لکھ لیجئے آپ اس بات کو، آج میری پاکستان ٹوٹنے جا رہا ہے، لکھ لیجئے. اور آج جگہ جگہ سے آزادی آزادی کا وہ نعرہ جو اس کا پہلا پیدائش کے وقت سبق ہوتا ہے، وہ یاد آنے پر اپنا پیدائش کا سبق یاد کرنے اور وہاں جانے کا کہ جد و جہد کرنے پر مجبور ہے. اسے بھی آپ کی طرح عزت کی زندگی چاہیے، رزق حلال چاہیے، اسے آزاد ماحول میں، آزاد فضا میں سانس لینا ہے جیسا بچہ پیدا ہونے کے بعد خود سانس لیتا ہے. وہ آپ کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے، ملک ماں کی طرح ہوتا ہے، دھرتی ماں کہا جاتا ہے، مدر لینڈ کہا جاتا ہے. ملک تو ٹوٹ جائے گا، ماں مر جائے گی، مگر آزادی، ظلم سہنے والا بچہ پیدا ضرور ہوگا. یعنی آزادی اس قوم کے، پاکستان میں رہنے والوں کو جو آزادی کی جد و جہد کرے گا، آزادی اسے ملے گی، ملے گی، ملے گی.
میری بات پر آپ کو یقین نہ ہو تو ایک آواز ایسی ہے جس کی تقاریر میں نے پہلے بھی سنی ہے، جو اپنی تقاریر میں وہ اور اس کے لیڈران کہتے تھے کہ ہم اپنے حقوق آئین اور قانون کے مطابق حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ نام اس موومنٹ کا ہے PTM، پشتون تحفظ موومنٹ۔ اس کے سربراہ ہیں منظور پشتین۔ میں کنوینر مصطفیٰ عزیز آبادی سے کہوں گا درخواست کے ساتھ کہ آپ آج منظور پشتین کی تازہ تقریر سنا دیں، اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، تو آج کا لیکچر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، آج کی نشست آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ بسم اللہ۔ جی بھائی، میں پیش جی میں ساتھیوں سے معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی سی دیر ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ بھی ٹیلی فون پر ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت وہ ٹیلی فون میں ڈھونڈ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال ذرا سا انتظار کر لیجئے اور اس کے الفاظ ضرور سنیے، ضرور سنیے۔ بسم اللہ۔ جی سہیل بھائی مدد کیجیے گا، میری طرف بتائیے گا۔ مصطفیٰ بھائی اس کا اپنا اس کو کلک کر کے اس کا ویڈیو آن کیجیے، ویڈیو کا آپشن آن کیجیے آپ۔ جی ویڈیو کا آپشن یہ میں نے اپنے پاس کیمرہ کیا ہوا ہے، اور اس کو سیو کیجیے، اس کو فلپ کرنا ہے۔ فلپ کیجیے، اس کو سیو کر کے فلپ کیجیے، اس کو فلپ کیجیے۔ جی بھائی ریڈی ہے بھائی؟ بسم اللہ۔ اس کو آ گئی؟ جی سنیے ذرا غور سے۔ اگر آپ نے پاکستان کو چلانا ہے، اگر اس ریاست کو اس طریقے سے قائم کرنا ہے، پاکستان کے مقتدر حل کو میری طرف سے سن لو، ہم پھر آزادی مانگیں گے، آزادی کی لڑیں گے۔ ہم مزید اپنے ماں بہنوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، ان کے روتی ہوئے عورتوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے لاشوں کے اوپر جو خون میں لطپت ہوتے ہیں ان کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اب ایک بات ہوگی، یا آپ نے زندگی کا حق دینا ہوگا یا آزادی کی چکر ہوگی، یا آپ مزید اب آپ ہمیں کیا مارو گے؟ 80,000 میرے وطن کے اکابرین کو مارا ہے، 80,000 میرے وطن کے علماء کو مارا ہے، 80,000 میرے وطن کے نوجوانوں کو مارا ہے، خواتین کو نہیں بخشا ہے، اسکول کے بچوں سے لے کر مدرسوں پر آپ نے بمباریاں کیے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ان قبرستان میں جب آج بھی ہم جاتے ہیں تو درد ہوتا ہے۔ اس درد کے ساتھ ہم مزید زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، برداشت ختم ہو چکا ہے۔
अगर मैं आपने मैं पाकिस्तान को चलाना मैं सामईन से कहता हूं थोड़ी सी आवाज हल्की कर दीजिए, जरा सी, ताकि गूंज से अगर कोई तो थोड़ी सी हल्की होगी, मतलब थोड़ी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्की करके इसको दोबारा चला दीजिए और ब्रॉड पर बैठे हुए लोग इसे टेप कर ले, ताकि वो दूसरों को दिखा सकें कि मैंने कहां से बात शुरू की थी और कहां लाके खत्म की है। जी बेहतर भाई। अगर अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है, अगर इस रियासत को इस तरीके से कायम करना है, ये इस तरह ठीक है भाई? बिल्कुल सही है, आप सही आ रही है। अगर अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है, अगर इस रियासत को इस तरीके से कायम करना है, पाकिस्तान के मुख्तसर हल को मेरी तरफ से सुन लो, हम फिर आजाद मांगेंगे, आजादी की हम लड़ेंगे। हम मजीद अपने माओ बेटों का सामना नहीं कर सकते हैं, उनके रोते हुए आंसू का सामना नहीं कर सकते हैं। हम अपने भाइयों के लाशों के ऊपर खून के लटपट होते हैं, उनका सामना नहीं कर सकते। अब एक बात होगी, या आपने जिंदगी का हक देना होगा या आजादी की जंग होगी। आप मजीद अब आपने क्या मारोगे? 80,000 मेरे वतन के आकाबिरीन को मारा है, 80,000 मेरे वतन के उलमा को मारा है, 80,000 मेरे वतन के नौजवानों को मारा है, खवातीन को नहीं बख्शा है। स्कूल के बच्चों से लेकर मदरसों पर आपने बमबारियां किए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों के। और कब्रिस्तान में जब आज भी हम जाते हैं तो दर्द होता है। इस दर्द के साथ हम मजीद जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, बर्दाश्त खत्म हो चुका है। जी भाई। मैं गुजारिश करूंगा एक दफा और चला दें। बेहतर। अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है, अगर इस रियासत को इस तरीके से कायम करना है, पाकिस्तान के मुख्तसर हल को मेरी तरफ से सुनो, हम फिर आजाद मांगेंगे, आजादी की हम लड़ेंगे। हम मजीद अपने माओ बेटों का सामना नहीं कर सकते हैं, उनके रोते हुए आंसू का सामना नहीं कर सकते हैं। हम अपने भाइयों के लाशों के ऊपर खून के लटपट होते हैं, उनका सामना नहीं कर सकते। अब एक बात होगी, या आपने जिंदगी का हक देना होगा या आजादी की जंग होगी। आप मजीद अब आपने क्या मारोगे? 80,000 मेरे वतन के आकाबिरीन को मारा है, 80,000 मेरे वतन के उलमा को मारा है, 80,000 मेरे वतन के नौजवानों को मारा है, खवातीन को नहीं बख्शा है। स्कूल के बच्चों से लेकर मदरसों पर आपने बमबारियां किए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों के। और कब्रिस्तान में जब आज भी हम जाते हैं तो दर्द होता है। इस दर्द के साथ हम मजीद जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, बर्दाश्त खत्म हो चुका है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आपने बगौर 3 मर्तबा मैंने इसको रिपीट करवाया है, ये वही मंजूर पश्तीन साहब हैं जो कल तक कह रहे थे कि आईन और कानून के मुताबिक आप हमें हमारे हुकूक दे दीजिए। अब वो कह रहे हैं बर्दाश्त खत्म हो गई है। अब आप मुक़्तदिर कुव्वतों सुन लो मेरा पैगाम। मंजूर पश्ती कह रहे हैं सुन लो मेरा पैगाम, अब आपको या तो हक जीने का हमें देना होगा, वरना फिर आजादी 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 हमें हासिल करनी होगी, आजादी के लिए जंग करनी होगी। पाकिस्तान के जर्नैलों, आप मुल्क को किधर ले जा रहे हो? आप मुल्क को कहां ले जा रहे हो?
آپ اپنی خواہشات کے مطابق اس ملک کو باقی ماندہ بھی کیوں توڑنے پر تلے ہوئے ہو؟ یاد رکھو، آزادی حاصل کرنے والے اس ملک کو توڑنے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے فوج کے حاضر، جرنیل، ججز، جرنلسٹ، اینکر پرسنز جو فوج کے ناجائز اقدامات کی حمایت کر رہے ہیں۔ آپ سب ملک کو پہنچنے والے نقصان کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ نعرہ منظور اب پشتین کا نہیں، یہ ایک پشتون رہنما ہی کا نہیں، اب یہ نعرہ ہر ایک بلوچ ماں بہن بیٹی کا ہے، ہر ایک سندھی کا ہے، ہر ایک ہزاروال گلگت بلتستان کا ہے۔ اور اب یہ نعرہ ہر پنجاب کے پڑھے لکھے باضمیر نوجوان مرد اور عورت کا، لڑکے اور لڑکیوں کا نعرہ ہے کہ وہ GHQ اور آپارا ظلم کے ان قتل گاہوں کو ختم کر کے آزادی ظلم ظالموں سے حاصل کر لیں گے، جیلوں کے دروازے ٹوٹے توڑ دیں گے، عمران خان سمیت تمام گرفتار شدگان کو رہا کروائیں گے، تمام لاپتہ لوگوں کو بازیاب کرائیں گے۔ اب یہ نعرہ آزادی کا زبان زد عام ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز DGISPR پاکستانی فوج کے ترجمان جنرل احمد شریف صاحب، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس پر تبصرہ میں آئندہ نشست میں کروں گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نعرہ اب ایک ایک مہاجر ماں بہن بیٹے بیٹی کی آواز بن چکا ہے۔ لاکھ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹو، بچے کو پیدا ہونا ہے، اور ظالم ماں اگر ظلم بند نہیں کرتی تو اس ظالم ماں کو، ظلم کی ملکہ کو، ظلم کی ممتا کو مرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ معزز خواتین و حضرات۔ یاد رکھیے، آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ یونائٹڈ نیشنز آف چارٹر آزادی انسان کی فردی شخصی آزادی کو تسلیم کرتا ہے۔ پاکستان کا آئین قانون انسان کی فردی شخصی فرد کی آزادی کو تسلیم کرتا ہے، اسے لکھنے، بولنے، پڑھنے، سوچنے، سمجھنے کی مکمل آزادی دیتا ہے، اور جو آزادی بند کرتا ہے، اب اس کے بند ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور بند زبانوں کے کھلنے کا، آزادی کا وقت آ گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی عنایت۔ اب میں مصطفیٰ آبادی سے کہوں گا کہ وہ مختصراً جو میں نے آج گفتگو کی ہے اس کی مختصراً
تمہید مصطفیٰ عزیز آبادی جو چند لمحوں میں تشریف لانے والے ہیں، جیسے ہی وہ آتے ہیں میں ان سے کہوں گا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج میں نے جو فکری نشست اور انتہائی مختصر الفاظوں میں جو سمجھانے کی، آزادی کے مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، آپ کو آزادی کا مفہوم سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو میں نے مختصراً الفاظ میں انسان کا پیدا ہوتے ہی پہلی سانس لینے کا تجربہ اسے کس بات کا درس دیتا ہے؟ انسان کو پیدا ہونے کے ہوتے ہی اپنے پھیپڑوں سے سانس لینے کا تجربہ کس بات کا سبق دیتا ہے؟ آزادی کی کتنا بڑا سبق ہے جو آج تک کسی مولوی نے، کسی مفکر نے، کسی اور نے پاکستان میں نہیں سمجھایا۔ ہاں، باہر لوگوں نے بہت سمجھایا ہے، لیکن جس انداز میں نے سمجھایا ہے شاید اس انداز سے کسی نے نہ سمجھایا ہو۔ میں پھر درخواست کروں گا کہ مصطفیٰ عزیز آبادی جہاں کہیں ہیں وہ براڈ پر آ جائیں پلیز، تاکہ وہ تمہید باندھ سکیں۔ جی آداب، میں حاضر ہوں بھائی۔ جی بسم اللہ۔ جی بھائی، آج آپ کی بہت ہی اہم، اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ بہت ہی یہ تاریخی یہ آپ کی نشست ہے جو آپ نے آج آزادی کے موضوع پر فرمائی ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ وہ بہت قیمتی ہے، ہیرے جواہر اور موتیوں سے بھی کہیں زیادہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ جو آپ نے آج سبق دیا ہے، جو فکر دی ہے، دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی اور انمول چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔